اور ملتے نہیں جہاں میں اب غم گسار انسان، ملتے نہیں جہاں میں اب غم گسار انسان، کب سے بھٹک رہے ہیں یہ بے شمار انسان، ملتے نہیں جہاں میں اب غم گسار انسان، کب سے بھٹک رہے ہیں یہ بے شمار انسان، ملتا نہیں کہیں بھی دل کو سکون کوئی، ہر سمت دیکھتی ہوں میں بے قرار انسان، مفہوم دشمنی کا مفہوم دشمنی کا ازبر ہے سب کو لیکن کرتا نہیں کسی سے اب سچا پیار انسان، ملتے ہیں جان لیوا لاکھوں جہاں میں لیکن ایسا نہیں جو کر دے خود کو نثار انسان، تزئین گلستاں بھی امکان میں ہے اس کے چاہے تو پیدا کر دے زیبی بہار انسان، تزئین گلستاں بھی امکان میں ہے اس کے چاہے تو پیدا کر دے زیبی بہار انسان۔ اور اسی ایجادات میں ہماری ایک نئی ایجاد ہے انٹرنیٹ کی دنیا۔ گھر میں سب سو چکے تھے، انور نے نیٹ آن کیا، وہ کیمرہ آن کرنے کی کوشش کرنے لگا، نیٹ بہت سلو تھا، کیمرہ کھل نہیں رہا تھا، وہ اپنے خیالوں میں گم ہو گیا اور خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، نیٹ کی دنیا بھی کیا نرالی ہے، بہت چاہت خوشی مستی والی ہے، اور پھر یکلخت وہی اندھیرا وہی وائرس، میل فیمیل دوستی کا وائرس، اپنی زندگی بھر کی گھٹن، اپنی مجبوری بے بسی کی چبن، سب انڈیل دو سائبر فونک پکچر ایکس میں، کیسی کیسی اصطلاحیں ہیں، کیسی کیسی آسانیاں ہیں، نہ کوئی سزا نہ قید نہ بدنامی کا ڈر، نہ شادی کی جھنجھٹ نہ خوف زمانہ نہ رسوائی نہ جیل، نہ دولت نہ خوبصورتی کی ضرورت، اور ویسے بھی شادی اتنی آسان ہے کیا آپ کے معاشرے میں؟ لڑکے کو جہیز چاہیے، خوبصورتی، لمبا قد، اسٹیٹس، اب کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں وسط ایشیا میں، شاید 90% تو نہیں، اور 10% ہیں تو کیا وہ دوسری شرائط پر بھی پوری اترتی ہیں؟ نہیں نا، تو پھر وہ کیا کریں؟ شادی نہ ہو تو پھر بیوائیں مطلقہ، اپنے شوہروں سے غیر مطمئن عورتیں، یا گھروں میں تنہا رہنے والی شوہروں کے بغیر عورتیں، اور وہ جن کے شوہر ملک سے باہر روزگار پر ہے، وہ سب عورتیں، حبس و گھٹن، بے چارگی، رات دن کے تانے تشنے، تنہائی، بے چینی، بے بسی، ضرورتیں ہی ضرورتیں، کس کو بتائیں وہ اپنے ذہن و دل کی حالت، زباں پر پہرے، رسوم و رواج، اخلاقی پابندیاں، اور پھر دوسری جانب ایسے بے شمار مرد، جواں لڑکے، نوعمر، میچور، وہ بوڑھے جو دھتکارے گئے، اپنی عمر کی ہنسی اڑاتے ہوئے سماج کے تھپیڑوں سے، جوانی میں بوڑھے نظر آنے والے چچا، بزرگوار، انکل، ایک جم غفیر ہے ایسے انسانوں کا، MBA، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، صحافی، شاعر و ادیب، 8ویں 10ویں اور کالج کی حدود میں قدم رکھتے لڑکے لڑکیاں، ایک عمر سے نوکریوں کی تلاش میں، پیسہ جوڑنے کی جستجو میں، بوڑھے ہوتے ہوئے لڑکے لڑکیاں، انور کی سوچ ہوا کی دوش پر پرواز کرتی چلی جا رہی تھی، وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا، یہ سب آخر کیا کریں؟ ایک بڑا خاندان، 3-4 بہنوں کی شادی، چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا کرائے کا گھر، سفید پوشی، گھر کے اخراجات، باپ کی آمدن کہاں اتنی کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے کچھ جمع ہو سکے، اب یہ کام تو بھائیوں نے کرنا ہے نا، پہلے پڑھائی پھر نوکری کی تلاش، سال بہ سال بیتتے جاتے ہیں، اور نوکری ہوئی تو بہنوں کی شادی، ان کے رشتوں کا انتظار، سال بہ سال گزرے، نیٹ، فلمیں، دوست، گانے، ڈرامے، پوسٹر، رسائل، کیسٹ، موبائل، آئی پیڈ، اب تو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، ہر بات سمجھ میں آ گئی ہے، آمدنی بڑھتی نہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پیسہ جڑتا نہیں، بہنوں کی شادی ہو تو بھائیوں کی شادی کا کوئی سوچے، اور پھر وہ تو لڑکے ہیں، اماں ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، باپ کا بازو، اور شادی لڑکوں کی کون سی جلدی ہے، 25 30 35 برس، اب تو عادت سی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو سمجھا لینے کی، کوئی نہ کوئی راستہ ہو، محفوظ راستہ، بہت گھٹن ہے، بیزاریت ہے زندگی سے، ایک روٹین، سب کی ضرورت صرف پیسہ، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا،
خود ہی سمجھنا ہوگا، کب تک خود سے لڑنا ہوگا. یہ زندگی، اس کی روح، جسم کے تقاضے، مجبوریاں، ذمہ داریاں اور ایک نام نہاد اسلامی فلاحی جمہوری معاشرہ، زنا، قید، رسوائی، تنہائی، شرمندگی، بدنامی. چاہے عملاً کچھ بھی نہ ہو، پر کوئی تو ہو جو محسوس کر سکے، دوست بن سکے. جسم کی زباں، فکر کی پرواز، روح کی پیاس محسوس کر سکے. زندگی کو کوئی تو خواب دے. جذبات کا لفظی تبادلہ خیال ہو. نفس کا بے لگام گھوڑا قابو میں نہیں. آخر کب تک بڑی عمر کو روکتے، بڑھتی عمر کو روکتے، نفس کو قید میں ڈالتے. نماز، روزے، اجتماع، مجالس، مذاکرے، تنہا ہوتے ہی، اندھیرا پھیلتے ہی گھٹن کے بڑھتے ہیں سائے، اور سب کے سب وظائف بے مقصد ہو جاتے ہیں. روح جسم سے باہر نکلنے کو تڑپتی ہے. کوئی تو ہم خیال ہو، کوئی تو سمجھ سکے، کوئی تو جان لے. یہ درد، کرب، حبس، بے بسی، بے چارگی کتنا بڑا نام ہے. بہت مشہور و معروف ہیں. اعلیٰ ذہن، تعلیم یافتہ، سنجیدہ، خوش لباس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، پائلٹ، پروڈیوسر یا میٹرک انٹر یا مزدور، دکاندار، موچی، کسان، فقیر، غریب، صحافی، شاعر، ادیب، پارسا، ولی، فرشتہ، پر اندر سے وہی آدم، وہی انسان، وہی بشر جو گندم کے بنا جی نہیں سکتا. آدم و حوا کے رشتے سے جڑا، بہت کمزور، بے بس، شیطان و فرشتے کی مٹی کی امیزش سے بنا. جوس، پھل، گوشت، بریانی، بروس، باربیکیو، شراب، سگریٹ، چرس، ہیروئن، ہر نشہ بے اثر. جسم کے تقاضوں، انسانی ضرورتوں کے سامنے سب بے مصرف. پھر ایک ہی حل، بہت محفوظ حل. سائنسی ایجادات نے سب کچھ آسان کر دیا ہے. یہ نیٹ، یہ فون سیل، بغیر دیکھے بنا ملے سارے مسئلے حل بات چیت سے. گھر بیٹھے رات گئے کسی کیفے میں. جب سب محو خواب ہوں تو کوئی نہ کوئی تو ہو جو تنہائی کا ساتھ دے. ہاں بس یہی نیٹ، ایک عارضی تسلی، ایک خوبصورت سیراب، یہی نیٹ کی دنیا. انور جذبات کی رو سے نکلا تو پسینے سے شرابور تھا. پشیمانی اور شرمندگی. انٹرنیٹ کا کیمرہ آن ہو چکا تھا اور سامنے اسکرین پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن غزالہ کو دیکھ رہا تھا. تو بس